بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں خیر و عافیت سے نوازا۔ اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کسی مشکل میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو بھی آسانیوں میں بدل دے۔ تو حمدان قرآن کلاسز کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمیں سنتے ہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہماری بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے وہ والے ساتھی جنہوں نے ابھی تک ہمیں سنا تو ہے لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، گزارش ہے کہ جلدی سے جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمارے ساتھ آپ اس نیک کام میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ جو آج کا موضوع ہے وہ ہے ہمارا اصل دشمن کون ہے اور اس سے کیسے بچیں۔ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اور یہ بات ہمیں ہمارے پاک پروردگار نے خود بتائی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، صریح دشمن ہے۔ تو یہ بات ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے بتا دی نا، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی کہ بے شک ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے نا، تم بھی اس کو دشمن ہی مانو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بذات خود ہمیں فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت ماں حوا کا اور شیطان کا جو معاملہ ہوا نا، وہ دیکھا ہوا ہے، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، سب کچھ اس کو پتا ہے، اور اس نے ہمارے تک یہ بات اپنے قرآن پاک کے تھرو پہنچا دی ہے کہ بھی میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے۔ تم کبھی کسی کو اپنا دشمن مانتے ہو، کبھی کسی کو دشمن مانتے ہو، کوئی تمہاری چیز چرا لے وہ تمہارا دشمن، کوئی تم سے برے سلوک سے پیش ہے تمہارا وہ دشمن، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ دشمن میرا وہ دشمن، یہ دشمن میرا وہ دشمن، لیکن حقیقت میں جو آپ کا دشمن ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، اور شیطان ہی ہے جو یہ سارے برے کام کرواتا ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ ایسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تو ایسا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم تمہیں شیطان بہکاوے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ شیطان نے اپنی چالیں چل کے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ وہ تمہارے ساتھ بھی ایسی ہی چالیں چلے گا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت انسان قرآن پاک پڑھتا ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے نا، تو شیطان کی طرف سے اس کے دماغ میں وسوسے آتے ہیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک اترا نا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، کہ جب تمہیں کوئی وسوسہ آئے نا تو وہ شیطان کی طرف سے ہوگا، تو کیا کرنا؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ یاد رکھو کہ شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں، ہمارے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ کی ہی طاقت سے آئے گی، اللہ ہی کی توفیق سے آئے گی۔ جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے نا تو پھر ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے نا تو شیطان مردود سے نا اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ نیکی حاصل کرے، سعادت حاصل کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے۔ وہ تو شیطان ہمارا بہت پہلا پرانا دشمن ہے، ہمارے ماں باپ کا دشمن، ہمارا دشمن، بہن بھائیوں کا، نبیوں کا، ولیوں کا، ہمارا سب کا، ہماری اولادوں کا، ہماری نسلوں کا دشمن ہے۔ اس نے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس نے بذات خود کہا تھا تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو، یعنی ہم کو، یعنی ہم سب کو، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جب بھی کوئی وسوسہ آئے
کوئی پریشانی آئے، تمہاری نیکی کے آگے کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو تم کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں لے لیں گے، شیطان کے شر سے بچا لیں گے۔ تو یہ ہمیں کیسے، اب سوال یہ ہے کہ ہمیں پناہ کیسے حاصل کرنی ہے؟ تو اس کا ایک آسان سا حل جو نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ تعوذ پڑھیں۔ تعوذ کیا ہے؟ تعوذ کہتے ہیں پناہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا۔ تو یہ شیطان کے شر سے، چاہے اب شیطان جو ہے وہ انسانی روپ میں، چاہے وہ اپنے روپ میں، چاہے وہ کسی جانور کے روپ میں، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہے نا شیطان، تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے نا تو ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ کے حفظ و امان میں آ جائیں گے۔ نماز پڑھتے وقت وسوسے آتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے وقت وسوسے آتے ہیں، نیکی کرتے وقت وسوسے آتے ہیں، کتنے ہی ایسے معاملات ہیں جو کہ ہمارے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہم نیکیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں بہت پیارا سا حل بتا دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، تم اس کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ملے گی تو تم اس مردود کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہو۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے تعوذ۔ تعوذ ہی ہمیں شیطان کے شر سے بچا سکتا ہے، تعوذ ہی ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا سکتا ہے، اللہ کی پناہ میں ہمیں یہی دلا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی ایک آیت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پناہ ہے جو ہمیں ملی ہے، تو اس کو کبھی بھی ضائع نہ کریں۔ دنیا میں ہمیں اگر چوروں سے بچنا ہے، کسی سے بھی بچنا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم سیکیورٹی چاہتے ہیں، ہمارے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں ہائر کرنے کے لیے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں، ان کی تنخواہیں دینی پڑتی ہیں، لیکن جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے لیے ہمیں کوئی تنخواہ نہیں دینی پڑتی، کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں کرنا پڑتا، بس تعوذ پڑھو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو یہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ وہ صبح اٹھتے وقت 3 بار پڑھ لیں، رات کو سوتے وقت بھی 3 بار پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس صبح اور شام ہماری جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، یا الہ العالمین ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے تمام مسلمانوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیے، آمین ثم آمین۔ اور ہمارے پیارے سننے والے ساتھیوں کو سب کو خیر و عافیت عطا فرمائیے، جو ہمارے ساتھ اپنے وقت کو اس نیکی کے ساتھ قیمتی بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کو اور زیادہ قیمتی بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔